والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ختم نبوت فورم کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے علماء مشائخ کی گیلیکسی میں میں کس حیثیت سے بات کروں کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا یہیں سے علماء سے مشائخ کے قدموں میں بیٹھ کے اور کچھ اپنے بزرگوں کا فیض ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جو بات کروں گا اس میں تھوڑی سی معذرت بھی پہلے ہی میں کروں گا، اور دوسرا میرے جو خیالات یا میری جو باتیں اس کا شاید فورم کے پلیٹ فارم سے یا ان کے احباب کا ان کا متفق ہونا یا ان کا ساتھ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں بات کروں وہ اس کو آن بھی کریں۔ بہرحال کوئی بات ایسی نہیں ہوگی، مگر تھوڑی سی کیونکہ میرا زیادہ تر انٹریکشن تعلیمی اداروں سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ہے، تو اس لیے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ختم نبوت کو اور قادیانیت کو لازم و مظلوم کر دیا ہوا ہے۔ جتنا میرا مطالعہ ہے یا جتنا میں نے لٹریچر کو دیکھا ہے، ختم نبوت کو ایز اے پرنسپل عقیدے کے طور پہ ریگارڈلیس کہ وہ قادیانی اس کو مانتے ہیں، ذکری نہیں مانتے، اس کو جو ہے نا وہ بھائی جو لوگ ہیں وہ کیا ایٹیچیوڈ ہے، باقی لوگ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ہمیں ختم نبوت کو ایز اے پرنسپل توحید اور رسالت کی طرح ایک عقیدے کے طور پہ ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس رد قادیانیت کے حوالے سے یہ اصل جو عقیدہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور رد قادیانیت پہ ہمارا زیادہ زور آ گیا۔ اس کے بعد جتنا بھی رد قادیانیت کا لٹریچر میں نے دیکھا پاکستان میں چھپا یا پاکستان سے باہر، زیادہ تر کیونکہ اردو میں انڈیا سے چھپا، پاکستان سے شائع ہوا علماء کی طرف سے، اس کے اندر نقلی دلائل تو بے شمار ہیں، قرآن کے حوالے ہیں، احادیث کے حوالے ہیں، اقوال صحابہ ہیں، مگر جو عقلی دلائل ہیں جو آج کے نوجوان نسل کو، جیسے ابھی بدایونی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، تو ہمارے بچے اب وہ جو نقلی دلائل ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا اتنا ایکسیس ہے، اتنا انفلوئنس ہے کہ شاید وہ اس سے اتنے مطمئن نہ ہوں، ان کے لیے عقلی دلائل ہمیں دینے پڑیں گے، کیونکہ دوسری طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ عقلی دلائل سے ہو رہے ہیں۔ مطلب ان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو اتفاق ہوتا ہے، ہمیں کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے، دوسروں کی بھی چیزیں دیکھی ہیں، ان کا میڈیا احمدیہ چینل ہے، ان کے سوشل میڈیا ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کی طرف سے یہ جو آج بھی ان کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہے یا لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں، تو وہ ساری آپ کی جو ہے نا انٹلیکٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ کسی قرآن کا حوالہ نہیں دیتے، کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیتے، مطلب وہ اپنے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں کہ اب 1400 سال ہو گئے تو اس نہ کوئی ریوائیول کی، کوئی ریفارم کی، کوئی ایسی شخصیت کی ضرورت ہونی چاہیے۔ مطلب وہ میٹھا زہر کے طور پہ وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا ذہن اس طرف آئے کہ واقعی 1400 سال والی بات شاید آج امپلیمنٹ نہیں ہے۔ تو نقلی دلائل تو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی اہمیت ہے، مگر آج کے ماحول میں ہمیں جو ہے نا وہ عقلی دلائل سے، اور سب سے بڑا جو عقلی دلائل کا میڈیا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کتابیں بے شمار لکھی گئیں، بے شمار رسالوں کے نمبر نکلے، وہ لائبریریوں میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں یا آپ لوگ پڑھتے ہیں، ان کی ایکسیس، ان کا ریڈر ہمارا ہی حلقہ ہے، الا ماشاءاللہ کہ کوئی دوسرا مسلک کا، کوئی دوسرے مذہب کا ان کو پڑھتا ہو۔ اول تو اردو زبان ہے، اردو زبان کی جتنی ریڈرشپ ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور پھر اس طرح کا ٹاپک ہو وہ بڑے میں ایون سارے جو مسلمان ہیں شاید انہوں نے بھی وہ لٹریچر نہ پڑھا ہو۔ تو اردو کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، جو ریجنل لینگویجز ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، تو ہر علاقائی زبان کے اندر بھی رد قادیانیت یا عقیدے کے حوالے سے ہمارا لٹریچر ہونا چاہیے۔ اور انٹرنیشنل لینگویج میں جو آج کل سب سے بڑی جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، ایک تو انگلش ہے، اس کے ساتھ جو ایمرجنگ لینگویج آ رہی ہے وہ چائنا کے طور پہ، تو اس زبان کے اندر ہمارا لٹریچر شاید بالکل انگلش میں تھوڑا سا ہوگا، مگر چائنا میں یا باقی یورپین لینگویجز میں اتنا زیادہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے۔ اور دوسرا آج ہم جو، اور یہ جو رد قادیانیت کی بات ہے وہ شاید آج کی ہم گولڈن جوبلی تو منا رہے ہیں، مطلب گولڈن جوبلی صرف 74 کے قرارداد کی ہے، اس کو کافر قرار دینے کی یا ان کو مرتد قرار دینے کی وہ گولڈن جوبلی نہیں ہے۔
کیونکہ وہ مرزا کی زندگی میں ہی لوگوں نے علماء کرام جو اس وقت کے اکابرین اہل سنت تھے انہوں نے اس کو تکفیر کر دی تھی. تو یہ گولڈن جوبلی ہمیں کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ان کو 74 کے بعد کافر قرار دیا گیا. ان کو پہلے سے ہی مرزا کی زندگی میں ہی، اور خود ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ نواب الدین رامداسی صاحب، انہوں نے اس کے دو بدو آ کے اس کو کورٹ کے اندر گرداسپور کے اندر اس کو للکارا تھا اور اس کو جو تھا چیلنج کیا تھا اور اس کا مقابلہ کیا. اس کے علاوہ بھی کئی علماء اہل سنت تھے کہ جنہوں نے مرزا کی زندگی میں اس کا رد کیا. 1953 کی موومنٹ چلی، اس کے بعد 1974 کی موومنٹ میں، اور 53 کے بارے میں بھی نورانی صاحب کا شاید ایک کہیں پہ میرے پاس ہے انٹرویو ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 53 کی آئین جو موومنٹ ہے اس میں ناکامی کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کے اندر تشدد کا عنصر آ گیا تھا، اس کے اندر تشدد شامل کیا گیا یا کروایا گیا، کیونکہ پاکستان کا، اور لوگ زیادہ تر بلیم یہی کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا، فوج کی مداخلت ہوئی، علماء لوگوں کا قتل عام ہوا، تو اس مسئلے کی وجہ سے تو وہ تشدد واقعی اس میں آپ دیکھ لیں کہ اتنے قربانیاں دی گئیں. ہمارے 3 علماء کو پھانسی دی گئی، اس میں سے 2 ہمارے تھے. پھانسی کا عمل تو نہیں ہوا مگر سزا ہوئی. کئی علماء جو عوام اہل سنت تھے یا باقی لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا، مگر ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا نان مسلم. تو یہ 74 کی جو موومنٹ چلی تھی وہ اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی ایک پیسفل تھی. تو اس کے اندر جب پارلیمانی جدوجہد کی گئی، جب تمام مکاتب فکر یا تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ اتفاق رائے سے ایک قرارداد پیش کی، تو یہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا. اور آج کیونکہ اس طرح کا وائلنس انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر سر کے اوپر ڈنڈا لے کے یا گولی سے اس کو اپنی بات قائل کریں. چھوٹے سے بچے کو آپ اپنی صحیح بات بھی جو ہے نا وہ اس کو منوا نہیں سکتے. اسکولوں میں لکھا جاتا ہے کہ مار نہیں پیار. تو آج بھی اگر آپ تشدد کی بات کریں گے، اور تشدد آج ہمارے علمیت میں، ہمارے ان کی تکذیب میں، میں معذرت کروں گا کہ ہمارے مرزا کو گالیاں دینے سے یہ بات نہیں بنے گی. ہمارے اکثر علماء کرام، کل بھی میں نے 1-2 فنکشن اٹینڈ کیے، یا ہمارے پنجاب کے اندر بھی مرزا کو گالیاں دے دینے سے اس کا جو ہے نا وہ بچے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر اس نے ہمیں گالیاں دی ہیں، ہمارے خلاف لکھا، ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو ہمارے اور اس میں کیا فرق آئے گا. ہمیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزا کا اس کا سائیکالوجیکل انالیسز ہونا چاہیے. وہ ایک ذہنی مریض کے طور پہ اس کو ہم ٹریٹ کریں، ہم اس طرح اس کو نہیں لیتے. ہم اس میں جو اس کا کریکٹر، اس کا جو لوز کریکٹر تھا، جو اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے مرزا کی کتابوں کے علاوہ الیاس برنی صاحب کی جو کتاب ہے قادیانی مذہب، وہ شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں نے اس کو پڑھا یا اس کو دیکھا، یا وہ ری پرنٹ ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ایک بائبل ہے اس ٹاپک کے اوپر. اس کے اندر مرزا کے اپنے اقوال ہیں کہ جو کیسی اس کی ذہنی حالت تھی، کیسی اس کی معاشی حالت تھی، کیسی اس کی جسمانی حالت تھی، اس کے سامنے ہمیں لوگوں کو پیش کرنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ اس کیلیبر کا ہے کہ اس کو ایک انسان کے روپ میں پیش کیا جائے، ایک معزز یا مہذب انسان. جو آج ہم ایک ہیومنزم کی بات کرتے ہیں، ایک گڈ گورننس کی یا گڈ سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، کیا اس پہ اس کی کمیونٹی کے ماننے والے یہ لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ وہ نبوت والا یا وہ دعوے والی تو بات ختم ہوگی نا، وہ تو ہم قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں، بات ختم. اب اس سے آگے ہمیں ان کو ٹریٹ لے کے چلنا چاہیے. دیکھیں، معذرت پھر کروں گا کہ ہم آج بھی سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم آج بھی فلاں بندے سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، اور سپریم کورٹ ہماری بات نہیں مان رہی. انہوں نے ابھی تک 7 ستمبر تک، آج کی یا کل کی تاریخ تک وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اب پتہ نہیں وہ 7 ستمبر کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے یا ان کے ذہن میں کیا ہے. اور میری اپنی رائے میں انہوں نے علماء کو ڈاج کر کے، وہ وقتی طور پہ ان کو خوش کر کے، جسٹس صاحب نے ان کو وہ اپنے سر پہ جو مصیبت آئی تھی وہ انہوں نے ٹال دی ہے. اب تفصیلی فیصلہ آئے گا. اب ایک جو مومنٹم بنا ہوا ہے شاید اس کے اندر جو ڈیفیوز ہو جائے کہ اتنا مومنٹم جو 7 ستمبر تک بنا تھا وہ اتنا جذبے کے ساتھ اب پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو 53 کی موومنٹ چلی، 74 کی موومنٹ چلی، 77 کی نظام مصطفیٰ کی، پھر 84 میں جو پارشل موومنٹ بنی، وہ آج تک پاکستان میں شاید دوبارہ اس طرح کی ایون ختم نبوت کے نام پہ بھی شاید وہ موومنٹ نہ آ سکے، کیونکہ لوگ ہمارے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. لوگوں کی پولرائزیشن ہوئی ہے، لوگوں کو آپ نے تربیت نہیں کی، علماء نے اپنا اس طرح کا لیڈنگ رول پلے نہیں کیا، لوگ تیار نہیں ہیں گھروں سے نکلنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں جو بھی جنگ لڑنی پڑے گی ہمیں آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، اور اس کا سب سے بڑا ذہن سازی ہے. ابھی نصاب کی بات ہوئی
تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر کسی بھی نصاب چاہے وہ ہسٹری کا پیپر ہو، پاکستان اسٹڈیز کا ہو، اسلامیات کا ہو، اردو کا ہو، کہیں بھی ختم نبوت ایز اے تھیری کے طور پہ، ایز اے موومنٹ کے طور پہ ذکر نہیں آتا. رسالت کا آتا ہے مگر ختم نبوت کا نہیں آتا. اب ہمارا پاکستان میں اسلام آباد میں اتنا بڑا ایک ادارہ بنا ہوا ہے نیشنل اتھارٹی آف ختم نبوت اینڈ رحمۃ للعالمین، اس کا پوری اس اتھارٹی کا جس میں لاکھوں روپے کا بجٹ جاتا ہے، ایک پیسے کا بھی اس کا رول نہیں ہے اس پوری موومنٹ کے اندر. اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کا آپ رول دیکھ لیں، جو ادارے ہیں ان کے اندر، سپریم کورٹ میں، میڈیا کو آپ دیکھ لیں. میڈیا کے اندر کیونکہ ہم نے ان کو اپنے بریف نہیں کیا، ہم نے ان کو فالو نہیں کیا، ہم نے ان کو کوئی چیز پرووائڈ نہیں کیا، ہم نے ان کو الٹرنیٹ جو ڈائلاگ کا سسٹم ہے ہم نے ان کو ڈسکورس دوسرا نہیں دیا. اگر آپ ان کو آن لائن وہ قادیانیوں کو لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کے رابطے میں ہیں. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ریسرچ سینٹر ہے کہ ہم قادیانیت کا ہم اس کو ریسرچ کریں کہ ان کے موبلائزیشنز کے کیا کیا طریقہ کار ہیں، ان کے کیا رسائل و جرائد نکلتے ہیں، ان کے کون سے ادارے ہیں، ان کی کون سی نیم عسکری اور عسکری تنظیمیں موجود ہیں، وہ کیسے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو شادی کے معاملے میں، امیگریشن کے بہانے سے، باقی نوکری کے بہانے سے وہ باہر لے کے جا رہے ہیں، آپ کی کریم کو کنورٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس سوائے دیکھیں کہ وہ عقلی اور نقلی دلائل کی ہم بات کریں تو اس کے علاوہ ہم نے کون سا کام کیا؟ کوئی نمبر نکال دینے سے، تقریر کر دینے سے یہ باتیں نہیں بنیں گی. یہ سب ہوائی چیزیں ہیں. اصل کام جو وہ لوگ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ان کا اپنا بھی دعویٰ ہے کہ 53 کی موومنٹ سے، 74 کی موومنٹ سے ہماری آبادی بڑھی ہے. اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہماری سینسز میں رجسٹر نہیں کراتے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ مرزا کی زندگی میں کتنے قادیانی تھے، اس کو ماننے والے کتنے تھے، 53 کی موومنٹ سے پہلے اور بعد میں کتنے تھے، تاکہ ہمیں اپنے اثرات کا پتہ چلے کہ جو ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم جو جلسے کر رہے ہیں، ہم جو جلوس کر رہے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں، جو مرزا کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے اثرات پڑ بھی رہے ہیں کہ نہیں. ان کے بقول جو ان کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا سامنے لے کے آتے ہیں. ان کا چھپتا ہے الفضل میں، ان کا ڈیٹا ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. پاکستان سے بھی وہ شو کرتے ہیں کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اور باقی ممالک کے اندر بھی ان کا یہ کلیم ہے کہ لوگ جو ہے نا کنورٹ ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں دست بدستہ یا معذرت کے ساتھ یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا جذباتیت سے، وہ کافر ہو گئے، وہ زندیق ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے، اب اس سے آگے کی بات کریں. اگر 70 سال کے تک بھی ہم ان کو ابھی بھی اپنے ذہن میں شاید اپالوجیٹک ہیں ہم، کہ ابھی بھی ہم ان کو کافر کافر مرزا کافر گالیاں دے کے کہ وہ واش روم میں اس کا انتقال ہوا، اس کا یہ ہوا، یہ باتیں اکیڈیمیکلی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے اسکولوں کالجوں میں بچے یہ باتیں نہیں مانیں گے. واش روم میں ڈیتھ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ نیچرل، حالانکہ وہ ٹیکنیکلی ہسٹوریکلی اس کے واش روم میں ڈیتھ نہیں ہوئی، یہ بھی ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے ہم انہی کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. ہم جو ختم نبوت کی بات کریں، جو اسوہ حسنہ ہے، اسوہ رسول ہے، اس کے بارے میں صدیق اکبر کا جو ان کا فعل تھا اس کو فالو کریں. اگر وہ مرتد ہیں تو پھر حضرت صدیق اکبر کے عمل پہ، ان کے فعل پہ آپ بھی عمل کریں، سنت صدیقی اپنائیں. اگر وہ، کیونکہ یہ بھی کنفیوژن ہے کہ وہ کیا اس دور کے لوگ مرتد ہیں اور یا آج کی نسل بھی ان کی مرتد ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں ان کو کافر قرار دیا گیا، نان مسلم قرار دیا گیا، مرتد نہیں کہا گیا. تو یہ اپنے اندر، ہمارے اندر بھی یہ کنفیوژن ہے، ہمارے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. وہ کافر ہیں، مرتد جو بھی ہیں، اب ان کو اس ملک میں رہنا تو ہے، دنیا میں رہنا تو ہے، انسان کے جیسے ہندو رہ رہے ہیں، کرسچنز رہ رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں تو آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے. کیونکہ دنیا انٹرنیشنل ہے، گلوبل ہے، گلوبل ولیج ہے. تو ہمارے کتنے مسائل، ہمارے کتنی چیزیں جو ہیں نا وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں. اور IMF کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر ان لوگوں کے اثرات ہیں. ذرا سی کوئی ہمیں ایسی چیز سے بھی کہا گیا کہ 295C کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ ڈیفینیٹ ہے کہ اس کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پریشر ہے. تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم گالیاں نکالیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم پریکٹیکلی آلٹرنیٹ لے کے آئیں. یا تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور پاکستان کے علاوہ یا انڈیا کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، میرا خیال ہے کہ باقی کسی ممالک کے اندر ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے. عرب ممالک میں ہم ان کو پروپیگیٹ نہیں کر سکے کہ یہ لوگ نان مسلم ہیں تو کیوں ہیں،
ملیشیا انڈونیشیا میں ایک یونیورسٹی میں تھا وہ پروفیسر، وہ ان کو عبدالسلام کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ جو فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہے، اس کے میں نے پیچھے گیا، اس کو میں نے بات بھی کہتے نہیں وہ مسلمان ہے، آپ لوگ اس کو کہتے ہو تو ہم نہیں مانتے۔ تو پاکستان کے علاوہ بھی جب یہ لوگ موجود ہیں تو ہمیں ان کا بھی وہاں پہ بھی ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ان کو پرسو کرنا چاہیے، اور اپنا جو سکوپ ہے، جو اپنا جو کینوس ہے، اس کو انٹرنیشنلی ہمیں بڑھا کے اور ایک تھوڑا سا ایکیڈیمیکل اسٹیج پہ جا کے سیاسی طور پہ ہمیں ان کا، کیونکہ یہ مذہبی تحریک کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تحریک بھی ہے، ہمیں معاشی تحریک بھی ہے، کئی لوگوں کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے قادیانیت کو نہیں چھوڑتے کہ ان کا شاید کوئی بزنس ہے، کوئی ان کے ساتھ معاشی، ان کے ساتھ فیملی افیئرز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آپ صرف اس کو مذہبی طور پہ نہ لیں، اس کو ہر پہلو سے کریں اور سسٹمیٹک ہر فیلڈ کے لیے اپنی ٹیم تیار کریں، اپنے لوگ تیار کریں، تاکہ وہ لٹریچر تیار کریں۔ سب سے بڑا جو بات ہے وہ لٹریچر ہے، اور آج کا لٹریچر سوشل میڈیا، نیٹ ہے، اس کے ذریعے آپ جتنا بھی کام کر سکیں گے اور انشاءاللہ ان کا ہم سدباب کر سکیں گے۔ اور ان کے علاوہ بھی کئی ایسی اشکال ہیں، جیسے ذکری ہیں، بابی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، لیگ آف نیشن ہے امریکہ کے اندر، کہ یہ سارے کے سارے وہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ ڈاؤٹ فل ہیں۔ تو اس لیے قادیانیت کے علاوہ ان سے ہٹ کے بھی ان کو بھی فوکس کریں، مگر باقی جو لوگ ہیں، یہ جو باقی، پھر اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے تو پھر تحذیر الناس والوں کو بھی بات ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ لوگ وہیں سے آرگومنٹ لیتے ہیں، تو ان کی اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ، کیونکہ بیسک آرگومنٹ ان کا اسمبلی میں وہی تھا، تو اگر ان کو آپ نے تردید کرنی ہے تو ان کی جڑ کو پکڑیں، اس کی بھی تردید کریں، ان کی بھی جو گستاخانہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کا بھی رد کریں۔ میں پھر معذرت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات کی ہوئی، کیونکہ میرا یہ مقام نہیں تھا، میرا یہ وہ منصب نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بات کروں، دوست احباب کی خواہش تھی، میں حاضر ہو گیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔